بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 58-59 کے ضمن میں تیسری قسط پر مبنی ہوگا۔ آج کے درس میں جو عنوان ہے کہ جب مشرکین مکہ کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا حشر و نشر کرتے تھے، اس کی جھلکی، بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا۔ اس عورت کو معاشرے میں درندوں کی معنی سمجھا جاتا تھا، جس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں لوگ ظلم و ستم کرتے، اسی طرح عورت پہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، عورت کو عروج عطا فرمایا، لیکن وہی عورت باعزت ہے، وہی عروج والی ہے جو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتی ہے۔ یہ آج کی جھلکی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرک، عرب کے کفار اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کر، نہ بیوی کو باتیں گالیاں دیا کر کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی میں علامہ خاتمۃ المحققین عمدۃ المدققین العلامہ الامام شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَمِّ مَنْ يَحْزَنُ اذا بشر بالانثى حيث اخبرت ان ذلك فعل الكفر۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، آیت کریمہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے اس شخص کی مذمت کہ جو اپنی بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ غمزدہ ہونا ان ذالک فعل الکفر، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، اور یہ مسلمان ہیں۔ مزید علامہ تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ان قتادہ انہ قال فی قولہ سبحانہ واذا بشر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، ھذا صنیع مشرکی العرب اخبرکم اللہ تعالی بخبثہ فاما المؤمن فهو ان يرضي بما قسم اللہ تعالی له وقضاء اللہ تعالی خیر من قضاء المرء لنفسه۔ علامہ نے کیا کہا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، فرماتے ہیں ھذا صنیع مشرکی العرب، یہ عرب کے مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ أَنْ يَرْضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تعالی لہو، مومن تو ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے،
اللہ مومن کو بیٹی دے دے یہ تب بھی خوش ہے، اللہ مومن کو بیٹا دے دے یہ تب بھی خوش ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَقَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِّن قَضَاءِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، کہ بندہ جو اپنے بارے میں خواہش کر رہا ہے اس کی اپنی خواہش سے کھربوں درجے بہتر ہے اللہ جو بندے کے لیے فیصلہ فرما دے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کہیں میں اپنے بارے میں خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ ہونی چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ میرا رب کر سکتا ہے۔ ایک جانب رب کا فیصلہ ہے کہ فلاں کو بیٹی عطا کر دی، اور فلاں کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بتائیے اس بندے نے رب کی عطا پہ اعتراض کیا کہ نہ کیا؟ اور کیسی جہالت ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک شخص کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ شریعت میں ظلم عظیم ہے۔ جو شوہر بیٹیوں کی پیدائش کا ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہراتے ہیں ان کو اس آیت کریمہ سے غور کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت کے خلاف یہ جملے بول رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی عطا کرے گا، چاہے گا فقط بیٹیاں دے دے گا، چاہے گا فقط بیٹے دے دے گا، چاہے گا دونوں ملا کے دے، چاہے گا تو بندے کو بے اولاد کر دے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، اولاد ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی صرف بیٹیاں دے، بیٹے نہ دے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی صرف بیٹے عطا کرے، بیٹیاں نہ دے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی عطا کرے، دونوں عطا کر دیے۔ نمبر 4 نہ بیٹیاں دے نہ ہی بیٹے دے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ اب قرآن کی اس آیت میں ان 4 صورتوں کا ذکر آیا ہے، اور بڑی لطف اندوز بات یہ ہے عربی مفسرین نے اس پہ جو کلام کیا کہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھی پیدا فرمائے، یعنی نبیوں کی جماعت میں، رسولوں کی جماعت میں اولاد کے اعتبار سے یہ 4 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ فقط بیٹیاں دی ہوں، ایسے انبیاء بھی ہیں جن کو اللہ نے فقط بیٹیاں دیں۔ دوسری صورت ہے فقط اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہوں، ایسے انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فقط بیٹے ہی عطا کیے۔ تیسری صورت اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں جو آئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ چوتھی صورت جو قرآن میں آئی کہ اللہ سرے سے بے اولاد کر دے، انبیاء میں ایسے لوگ بھی آئے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو پتھر سے جانداروں کو پیدا کر دے۔ دیکھیں نا قرآن رب کا کہہ رہا ہے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب قوم والوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور جیسے ہی وہ اونٹنی باہر آئے وہ گابن ہو، آتے ہی وہ پھر جنم دے۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو اب جناب صالح علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، جس طرح آج کل بعض بے ایمان لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب کا قرآن ہے، کہا یہ تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دیکھو پتھر سے ابھی اونٹنی نکلے گی اور وہ اونٹنی نکلتے ہی پھر جنم دے گی،
ایسے ہی ہوا، قرآن موجود ہے اس بات پر۔ لوگوں نے دیکھا پتھر سے اونٹنی نکلی، نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا، اور جن کی قسمت میں تھا ایمان لے آئے، جو بے ایمان تھے وہ کل بھی بے ایمان رہے، وہ آج بھی بے ایمان ہیں، وہ انبیاء کی طاقتوں کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شانوں کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقتیں دی وہ ان کے منکر ہیں۔ اسی طرح اگر نبی چاہے تو مٹی سے جاندار کو پیدا کر دیں، قرآن اس پہ بھی گواہ ہے، جیسا کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 پارے میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ آپ مٹی سے پرندوں کی شکل پہ چیز بنا کے فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں آپ جناب پھونک مارتے، دم کرتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتے۔ غور کریں، جن کی یہ طاقتیں ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، مولا مجھے بیٹا عطا کر، تو وہ ضرور عطا کر دے گا، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں جاتی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود یہ جو قرآن میں 4 صورتیں اولاد کے اعتبار سے آئی ہیں، یہ 4 کی 4 انبیاء میں موجود ہیں۔ ہم ابھی آپ کو لکھوائیں گے۔ پہلی صورت کس نبی میں متحقق ہوتی ہے، دوسری کس نبی میں، تیسری کس میں، اور چوتھی صورت کس نبی میں۔ پہلے سن لیں، سمجھ لیں کہ اللہ جو بھی عطا کرے بندہ اسی پہ راضی رہنا چاہیے، یہ ہے مسلمانیت۔ اور کل کے درس، پرسوں کے درس میں آپ نے اس کی جو پہلی قسط سماعت فرمائی، اس کے اندر آپ نے واضح طور پہ قرآن مجید سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے تحت سنا کہ کفار اور مشرک بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کالے پیلے سیاہ نیلے ہو جاتے تھے۔ اور ضمناً میں آپ کو حدیث بھی عرض کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان جتنی خوشی کرتا ہے بیٹے کی ولادت پر، اگر وہ مسلمان ہے تو اتنی ہی خوشی کرے بیٹی کی ولادت پر۔ اب ذرا سماعت فرمائیے، یہ 4 صورتیں انبیاء میں کیسے متحقق ہوتی ہیں۔ مختلف عربی تفسیروں سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ مثلاً ان تفسیروں میں تفسیر ابن عباس بھی ہے، یہ صحابی رسول کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آقا کریم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور جو عبداللہ بن عباس ہیں یہ عباس کے شہزادے ہیں، تو حضور کے کیا لگے، چچا زاد بھائی۔ ابن عباس تفسیر انہی کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا جو میں آپ کو لکھوانے چلا ہوں۔ دوسری عربی تفسیر ہے تفسیر خازن، اس میں بھی اس کی 4 جلد کے اندر یہی مسئلہ موجود ہے، صفحہ نمبر 103 پر، مکتبہ وحیدی کتب خانہ پشاور پاکستان۔ اسی طرح روح المعانی کی جز 25 کے اندر یہ بھی عربی تفسیر ہے، صفحہ 76 میں یہی مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی جلد 5 صفحہ 1882 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر المدارک جلد 3 صفحہ 261 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، اس کی جز نمبر 27، کیونکہ یہ 30 جزوں میں مشتمل ہے، صفحہ 610 پہ یہی مسئلہ موجود ہے۔ یہ سارے عربی مفسرین ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر بھی جز 27 اور صفحہ نمبر 457 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر ہے، غور کرنا۔ پہلی صورت یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا،
اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے. یرید لوطا و شعیبا علیہم السلام لم یکن لہما الا البنات. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اولاد کے اعتبار سے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہوں، اس سے مراد جناب حضرت لوط علیہ السلام اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ان دونوں کو اولاد کی دنیا میں اللہ پاک نے فقط بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں. امام راضی کے الفاظ ہیں یرید لوطا و شعیب علیہم السلام. اس پہلی صورت میں اللہ نے مراد لیا جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب شعیب علیہ السلام کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اولاد کی دنیا میں اللہ نے فقط بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی. دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے فقط بیٹے ہی عطا فرما دیتا ہے. یرید ابراہیم علیہ السلام لم یکن لہ الا الذکور. مفسرین نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ دوسری صورت کہ اللہ جسے چاہتا ہے فقط بیٹے ہی دیتا ہے، اس سے مراد جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے. کیوں؟ لم یکن لہ الا الذکور، کیونکہ اللہ نے اولاد کی دنیا میں جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فقط بیٹے ہی عطا فرمائے تھے، بیٹیاں نہیں دی تھیں. تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہے. یرید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس تیسری صورت سے مراد میرے اور آپ سب کے اور سارے جہانوں کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا. کیوں؟ کیونکہ کان لہو من البنین اربعہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو بیٹے بھی 4 عطا فرمائے. وَمِنَ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ، اور اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو بیٹیاں بھی 4 عطا فرمائیں. گویا مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادے بھی 4 اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادیاں بھی 4. پہلے شہزادے کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے تیسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے چوتھے شہزادے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ آقا کریم کے 4 شہزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین. اور میرے آقا کریم کی شہزادیاں بھی 4 تھیں. نمبر 1 حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا. نمبر 2 حضرت سیدنا رقیہ سلام اللہ علیہا. نمبر 3 حضرت سیدنا ام کلثوم سلام اللہ علیہا. نمبر 4 حضرت سیدنا خاتون جنت
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 4 میرے آقا کریم کی شہزادیاں تھیں۔ پہلی شہزادی کا نام سیدتنا زینب، دوسری شہزادی کا نام سیدتنا رقیہ، تیسری شہزادی کا نام سیدتنا ام کلثوم، چوتھی شہزادی کا نام سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اب غور کریں، قرآن میں اولاد کے اعتبار سے تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ بیٹیاں بھی دے دے اور بیٹے بھی عطا کر دے، تو یہ مصطفیٰ کریم میں صورت متحقق ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 4 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ اب رہ گئی چوتھی صورت جو اس آیت میں سورہ شورى کی آیت 49 اور 50 میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ پن میں مبتلا کر دے، اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ یرید عیسیٰ و یحییٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا نہیں فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اظہر من الشمس معلوم ہو گیا کہ انبیاء جیسی ہستیاں بھی اللہ ان کو جو بھی اولاد عطا فرماتا وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ حالانکہ میں پیچھے عرض کر آیا کہ نبی رب سے جو بھی مانگیں رب اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، جو آپ نے پڑھا ہے یہ عربی مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہی ہے۔ ان میں سے میں نے 6-7 عربی مفسرین کی تفسیروں کے نام بھی آپ کو بتائے۔ اب اس سے ہمیں جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں اس آیت کریمہ سے؟ نمبر 1، اولاد کی نعمت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ اللہ جل شانہ کی مرضی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، پھر اولاد کی نعمت کے دینے میں کس کس کو فقط بیٹے دینے ہیں، کس کس کو فقط بیٹیاں دینی ہیں، کس کس کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دینے ہیں، اور کس کس کو اولاد کی نعمت سے سرے سے محروم کر دینا ہے، یہ بھی صرف اللہ جل شانہ کی مرضی پر مبنی ہے۔ اور اس سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسانیت کا معیار یہ ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، چاہے فقط بیٹیاں دے تب بھی بندہ راضی رہے، چاہے فقط بیٹے دے تب بھی بندہ راضی رہے، چاہے دونوں کو ملا کے دے تب بھی بندے کو راضی رہنا چاہیے، چاہے سرے سے اولاد نہ دے تب بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں چونو چرا کرنے سے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس سے 5واں فائدہ قرآن پاک کی روشنی میں ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب تاجدار مدینہ سرور کون و مکان مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے فقط ایک بیٹی کے قائل ہیں،
جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے فقط بیٹیوں میں سے ایک کے قائل ہیں، قرآن ان کے اس گندے عقیدے کو جھٹلا رہا ہے، قرآن ان کے اس باطل عقیدے کا رد کر رہا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، یہ عقیدہ شیعہ حضرات کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی فقط معاذ اللہ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں 4 شہزادیاں تھیں۔ یہ بقایا 3 شہزادیوں کے منکر ہیں۔ بتایا جائے جو مصطفیٰ کریم کی 3 بیٹیوں کا منکر ہو وہ کیسا انسان ہے۔ اتنے عربی مفسرین یہ لکھ چکے، اور باقاعدہ شیعوں کی اپنی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شہزادیاں 4 تھیں۔ ایک شہزادی علی المرتضیٰ کے نکاح میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہما، اور ایک شہزادی میرے آقا کریم کے ایک اور صحابی کے نکاح میں تھیں، جن کا نام، اس شہزادی کا نام حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا تھا اور ہے۔ اب آپ بتائیں کتنے عربی مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادے اور 4 ہی شہزادیاں تھیں، اور یہ سب کی سب اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ 4 شہزادیاں اور 4 شہزادے حقیقی آپ کی اولاد ہیں۔ اب آپ غور کریں یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے خارج کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ آج اس منافق کی بیٹی کے بارے میں اگر کوئی اس کو کہہ دے جو تیرے خون سے پیدا ہوئی یہ تیری بیٹی نہیں، تو وہ کس قدر آگ بگولا ہو جائے گا منافق۔ تو اسے پوچھا جائے تو کتنا بڑا ظالم انسان ہے، تو کتنا بڑا بے حس اور بے لگام انسان ہے۔ اپنے نبی کی 3 بیٹیوں کا نسب تو اپنے نبی سے توڑنا چاہتا ہے، تیری ایک بیٹی کے بارے میں کوئی یہ جملہ بولے تجھے تمیز آ جائے گی یہ جملہ کتنا سخت ہے۔ بیٹی ہو اسی منافق کی اور کوئی اس کو کہے یہ تیرے نطفے سے نہیں ہے تو کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ اپنی طرف تجھے غصہ آتا ہے، مصطفیٰ کریم کی 3 شہزادیوں کو مصطفیٰ کریم کے نسب سے، مصطفیٰ کریم کی بیٹیاں ہونے سے تو خارج کرتا ہے، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ قیامت کے دن تو مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائے گا جب آقا پوچھیں گے ارے بے حس، میری شہزادی ام کلثوم بھی تھی، میری حقیقی بیٹی اور شہزادی رقیہ بھی تھیں، میری حقیقی بیٹی اور شہزادی حضرت سیدتنا زینب بھی تھیں، تو ان کو میری بیٹیاں ہونے سے کیوں خارج کرتا تھا؟ کیا جواب دے گا یہ منافق؟ جانا تو ان منافقوں نے ویسے ہی دوزخ میں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ حضور کو جواب کیا دے گا؟ آپ خود غور کریں یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ بندہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو اپنے نبی کے نسب سے خارج کر دے۔ کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنا بڑا بہتان ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، اور آپ کی بیٹیوں کی عزت کے خلاف کس قدر جرأت ہے۔ یہ کسی مسلمان سے یہ کام تصور نہیں، یہ کام وہی کرے گا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ تو قرآن کی روشنی میں آپ کو کیا معلوم ہو گیا؟ ہمارے آقا و مولا
رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 شہزادیاں اور 4 ہی شہزادے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شہزادہ بھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا، پہلے ہی سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہیں آخری نبی، اگر آپ کا کوئی شہزادہ بڑا ہو جاتا تو ظاہر ہے اس کو بھی نبی بننا ہی تھا، حالانکہ نبوت کا باب آپ پر ختم ہو چکا تھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہو کر دنیا میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی نبوت کے دعوے کرے، اس لیے آپ کے بیٹوں کو اللہ پاک نے بلوغ والی عمر سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔ ہاں، بیٹیاں 4 جوان ہوئیں اور 4 کی شادیاں بھی مصطفیٰ کریم نے کی، اللہ نے ان کو اولادیں بھی عطا کی، کیونکہ عورت آج تک اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا، اس لیے مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے مرد کوئی بھی جوان ہونے سے پہلے، جوان ہونے تک کوئی آپ کا شہزادہ نہ آیا، پہلے ہی دنیا میں چلے گئے، دنیا فانی کو چھوڑ کر پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ اور 4 شہزادیاں جوان بھی ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، اور اللہ نے ان کو اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ اور جس مسئلے کے لیے ہم نے اس آیت کو پڑھا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولاد کی دنیا میں اللہ چاہے تو بیٹیاں دے، اللہ چاہے تو بیٹے عطا کرے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ شوہر ذرا سوچیں، وہ شوہروں کے والدین اور بہن بھائی ذرا سوچیں کہ جس عورت کو بیٹی پیدا ہو، یہ سارے گھر والے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ لوگ سری قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً انہوں نے یہ قرآن کے خلاف قدم اٹھایا، ان کا یہ قدم اٹھانا اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ بیٹیاں پیدا ہوں تب بھی خوشیاں منایا کریں، اللہ بیٹے عطا کرے تب بھی خوشیاں منایا کریں۔ مسلمان جو ہوگا وہ بیٹی اور بیٹے کے اعتبار سے یکساں خوشی کرے گا، یہ میرے آقا کریم کی حدیث بھی ہے۔ دیکھا نا جو میں نے سورہ آل عمران سے آپ کو عرض کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس کے اندر عربی مفسرین کا کلام کیا ہے؟ تفسیر بغوی 1، التفسیر المیسر 2، تفسیر در منصور 3، تفسیر بحر العلوم 4، تفسیر ابو سعود 5، تفسیر ابن کثیر 6، تفسیر جلالین 7، یہ سب عربی تفاسیر ہیں۔ ان کے اندر مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت کیف یشاء، وہ تمہارا رب ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، جو تمہاری شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، ذاکرن او انسا، چاہتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹیاں دے دیتا ہے، ابیضا او اسودا، چاہتا ہے تو سفید اور گورے رنگ کی اولاد عطا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو کالے رنگ کی اولاد عطا کر دیتا ہے، حسنن او قبیحا، چاہتا ہے تو خوبصورت اولاد دیتا ہے، چاہتا ہے تو بدصورت دیتا ہے، تامن او ناقصا، چاہتا ہے تو خلقت کے اعتبار سے تام اور مکمل پیدا فرما دیتا ہے، اگر وہ رب چاہے تو ناقص پیدا فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، ان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں عربی مفسرین کے کلام کو سننے کے بعد یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہوں گے
کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کس کو کیا عطا کرے، بیٹی بیٹیاں، فقط بیٹیاں، دونوں ملا کے، فقط بیٹے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے، یہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جب بندے کا دخل نہیں ہے تو بندہ پھر اپنی بیوی سے ناراض کیوں ہوتا ہے کہ تجھے بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ معلوم ہوا اس شخص کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوتا۔ اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پر اپنا منہ نہ بناتا۔ اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی ولادت اور پیدائش پر اپنی بیوی کو گالیاں نہ دیتا، طلاقیں نہ ہوتی ان عورتوں کو۔ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کو صرف ظالم شوہروں نے اس وجہ سے طلاقیں دے دی کہ جی ان سے تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا شوہر ظالم ہے، اور مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت میں، شریعت کی جب تک کوئی وجہ نہ پائی جائے، عورت کو طلاق دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سنیے، جامع الترمذی میں سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جو شخص مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ السلام کا فرمان ہے، غور کریں فرمان کا مال کیا ہے۔ جو شخص بغیر شرعی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے، یا جو عورت بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، غور کرنا۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث جو صحیح ستہ میں موجود، صحیح ستہ میں سے جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ جو عورت بغیر شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پاک اس عورت پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، بغیر شرعی وجہ کے عورت کو طلاق دینے والا۔ اور اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کو بغیر شرعی وجہ کے طلاق دے دیتا ہے تو اس بندے کے لیے بھی یہی حکم ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی جامع الترمذی کتاب الطلاق میں امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا، عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رایۃ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ حدیث جامع الترمذی کتاب الطلاق میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر 1187 ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی کتاب الطلاق میں بھی موجود ہے، دوسری جلد صفحہ 218 پر۔ یہ حدیث سونا نے بیہقی شریف کی کتاب الطلاق جلد 7 صفحہ 316 پر بھی موجود ہے۔ معنی کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر اللہ پاک جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کو شرعی وجہ کے بغیر طلاق دے دیتا ہے، اللہ کے محبوب رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت میں اس پہ بھی یہی فتویٰ ہے۔ اس نے بھی ایسا کام کیا کہ وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرانے والے کام میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی عورت کو طلاق دی یا اس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، اللہ پاک اس پہ جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک حدیث کو نقل کیا کہ جب کوئی شخص بغیر وجہ شرعی بلا وجہ شرعی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے بغیر وجہ کے طلاق دینا۔ یقیناً جس عورت کو اللہ بیٹی کی دولت عطا فرمائے، بیٹی کی پیدائش یہ کوئی وجہ نہیں ہے عورت کو طلاق دینے کی، تو جو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے طلاق دے وہ شوہر ظالم ہے، اس حدیث کی روشنی میں وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو مسلمانوں کو حیا کرنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین دیا، جو مصطفیٰ کریم نے ان کو شریعت دی، اگر یہ مسلم ہیں تو اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کو سیکھیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو سیکھیں، اور جو مصطفیٰ کریم کا دین حکم دے کرنے کا اس کو کر گزریں، اور جس گناہ اور ظلم سے مصطفیٰ کریم نے روک دیا، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام سے روک دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین متین کو سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔